براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر یعنی ADHD، اس کی وجوہات کیا ہیں، یعنی وہ کون سے ایسے کازز ہیں جن کی وجہ سے ADHD ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ ADHD زیادہ تر جینیاتی یا موروثی اور ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک عمل ضرور ہوتا ہے یا کوئی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے ADHD ہوتا ہے، یعنی یا تو وہ جینیاتی ہوتا ہے، جینز میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، یا وہ موروثی ہوتا ہے یعنی وہ وراثت میں کہیں فیملی میں کہیں چلا آ رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ ماحولیاتی ہوتا ہے کہ یعنی انوائرمنٹ میں کوئی ایسی اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کی بنیاد پر یہ ہو سکتا ہے۔ تو جینیاتی عوامل جو کسی میں ADHD پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں وہ عام طور پر ایک ہی جین کی بجائے بہت سے چھوٹے چھوٹے جینیاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، جبکہ ماحولیاتی عوامل میں دوران حمل پیش آنے والی مشکلات ADHD کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور اگر موروثی دیکھا جائے تو اگر فیملی میں، خاندان میں، والدہ میں، والد میں یا دادا دادی میں یا نانا نانی میں یہ مرض موجود تھا تو یہ چانسز ہیں کہ وہ اس میں بھی منتقل ہو جائے نئے آنے والے بچے میں بھی۔ اور اس کے علاوہ جب ہم کہتے ہیں کہ ماحولیاتی عوامل تو اس میں پریگننسی کے دوران میں 9 منتھ کے اندر کسی وقت بھی کوئی بھی ایسا مس ہیپ کسی بھی حوالے سے ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں حمل کے دوران میں، جیسے ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، والدہ کو شدید قسم کا کوئی شوگر کا حملہ ہو گیا ہے یا کوئی چوٹ آ گئی ہے حمل کے دوران میں، تو اس کی وجہ سے یہ معاملات پیش آ سکتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے والا ADHD میں مبتلا ہو۔ دوران پیدائش ہونے والی پیچیدگیاں بھی ADHD کو جنم دے سکتی ہیں، جیسے سر کو زیادہ دباؤ آ گیا ہے یا بروقت ڈلیوری نہیں ہو سکی ہے یا امیچور ڈلیوری ہو گئی ہے، تو یہ بھی وجوہات بن سکتی ہیں۔ یعنی حمل کے بعد جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے کو کسی قسم کی کوئی بھی کمپلیکیشن نہ ہو، ورنہ یہ ممکن ہے کہ بچہ ADHD میں مبتلا ہو جائے۔ اس کے علاوہ زہریلا مواد، غذائیت کی کمی، دماغی چوٹ ADHD پیدا کر سکتی ہے۔ اور جب ہم زہریلا مواد کہتے ہیں تو جو بچے ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ فیکٹری ایریا، جہاں پہ بہت زیادہ کیمیکل کے اثرات موجود ہوتے ہیں تو ان کے دماغ پر اس کا اثر ہو سکتا ہے، بچوں پر نہیں بڑوں پر بھی، تو وہ ADHD میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے غذائیت کی شدید کمی بھی برین کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور اس کی وجہ سے بچہ ADHD میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ دماغ پر چوٹ آنے سے بھی ظاہر ہے کسی بھی وجہ سے گر گیا ہے، اس کی وجہ سے چوٹ آ گئی ہے، کہیں کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے سر کے اوپر جس کی وجہ سے چوٹ آ گئی ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی برین میں خدا نخواستہ کوئی ٹیومر تھا، کوئی گلٹی تھی تو اس کا کوئی آپریٹ ہوا ہے، یا کسی بھی وجہ سے کوئی دماغ کا آپریٹ ہوا ہے تو وہ بھی چوٹ کے زمرے میں ہی آتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ADHD ہو سکتا ہے۔ ADHD ہر 100 بالغوں میں سے تقریباً 3 سے 4 کو متاثر کرتا ہے۔ ADHD والے افراد کسی بھی پس منظر کے ہو سکتے ہیں، لیکن ADHD ان لوگوں میں زیادہ عام ہے جن کا کوئی بہن بھائی یا قریبی فیملی ممبر پہلے سے ADHD سے متاثر ہو، یا پھر اس فرد کا بھی ADHD میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو مرگی میں مبتلا ہو یا وہ مرگی میں مبتلا رہا ہو۔ یعنی اگر اس کا علاج ہو بھی گیا ہے مرگی کا، ایپیلیپسی کا، تو اس کے باوجود بھی یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب ADHD میں مبتلا ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیگر اعصابی نشو و نما کے مسائل جس فرد کو رہے ہوں وہ بھی بعض اوقات ADHD میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ سیکھنے کی معذوری یا سیکھنے میں دشواری پیش آ رہی ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کسی وقت
ADHD کی علامات نمایاں ہو سکتی ہیں۔ وہ افراد بھی ADHD میں مبتلا ہو سکتے ہیں جن کو دیگر ذہنی بیماریاں موجود ہوں یا جو الکوہل یا دیگر منشیات کا بے تحاشا استعمال کر رہے ہوں یا کرتے رہے ہوں، اور ان لوگوں کو بھی یہ ADHD ہو سکتا ہے جو مختلف قسم کے جرائم میں شامل رہے ہوں یا جن کو کوئی دماغی چوٹ لگی ہو۔ اس فرد میں بھی ADHD کے امکانات ممکن ہے جو ذہنی امراض کے کسی دیکھ بھال کے مرکز میں رہا ہو، یا وہ بچہ قبل از وقت جو پیدا ہو جاتا ہے یعنی پری میچور بیبی، اس کو بھی ADHD کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ بچپن میں جو فرد سرکش رہا ہو یا اس کو کوئی مزاحمتی عارضہ ہو یا طرز عمل کی خرابی رہی ہو، تو ایسے بچے بھی بڑے ہو کر ٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بچپن میں ذہنی بیماری جیسے اضطراب، افسردگی، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی یہ رہا ہو تو اس کی بنیاد پر بھی اس کے اندر ADHD آ سکتا ہے یا اس میں اس کی علامات آ سکتی ہیں اور وہ اس مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ADHD عام طور پر لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں میں زیادہ ہوتا ہے، تاہم بالغوں میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں مردوں اور عورتوں میں یہ نسبت مساوی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بچپن میں لڑکوں میں ہائپر ایکٹیو اور امپلسو علامات ظاہر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اس لیے لڑکوں میں عام طور پر جو ADHD ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803۔